بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات کے 2 بج رہے تھے، میں گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک سے ہی کسی نے میرے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں حیران ہو گئی کہ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے۔ میری نیند میں خلل ڈالنے کی نہ جانے کس نے اتنی ہمت کی تھی۔ میں کافی تنگ آ کر اپنے بستر سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھولا، لیکن یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی کیونکہ باہر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے باہر نکل کر دائیں پھر بائیں طرف دیکھا، لیکن کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے یہ میری سوتیلی بہن کی شرارت ہے، وہ مجھے بہت تنگ کرتی تھی، لیکن رات کے 2 بجے اسے کیا سوجھی ہوگی جو وہ مجھے تنگ کرنے آ جاتی۔ یہی سوچ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ میرا کمرہ اس چھوٹی سی جھونپڑی کے اوپر تھا۔ یہ ویسے تو ایک اسٹور روم تھا، لیکن میں اسی میں رہتی تھی۔ جیسے ہی میں دوبارہ اپنے بستر پر گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی تو 1 گھنٹے بعد دوبارہ سے دروازہ بجنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں بہت تنگ آ چکی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دوبارہ سے وہاں پہ کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں پھر سے حیران ہو گئی کہ آخر یہ کس کی شرارت ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا تھا، لیکن اس دفعہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں جیسے ہی دروازہ بجے گا تو بالکل نہیں کھولوں گی۔ صبح کے 6 بجے تھے اور دروازہ دوبارہ سے بجنا شروع ہو گیا، لیکن اس بار میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ دروازہ نہیں کھولوں گی، اسی لیے اپنے بستر پر ہی پڑی رہی۔ پر اچانک ہی سوتیلی اماں کی آواز سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر دروازہ کھولا تو اماں نے ایک دفعہ میرے گال پر تھپڑ لگایا۔ میں گرتے گرتے بچی، لیکن یہ روز کا معمول تھا۔ مجھ سے ذرا سی بھی غلطی ہوتی تو مجھے بہت کچھ سہنا پڑتا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ اب تو اتنی بڑی نوابزادی آ گئی ہے کہ اٹھ کر دروازہ بھی نہیں کھول سکتی۔ اس کی بات کا میں جواب نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ اگر میں جواب دیتی تو اس نے ابا کو شکایت لگانی تھی کہ میں اس کی عزت نہیں کرتی، اور ابا بھی اس کی باتوں میں آ جاتے۔ صبح صبح ہی گھر کے سارے کام شروع ہو جاتے تھے۔ سب سے پہلے تو میں وہ کپڑے دھوتی تھی جو اماں نے ڈھیر لگا کر جمع کیے ہوتے تھے۔ ان کپڑوں کو دھوتے ہوئے مجھے شام ہو جاتی تھی، اور شام کو وہ میں سارے کپڑے اٹھا کر چھت پر لے آتی تھی۔ چھت پر جا کر میں نے سکھانے کے لیے وہ کپڑے تار پر لٹکاتی تھی۔ اس دن بھی میں نے یہی کیا تھا۔ جیسے ہی شام کو سارے کپڑے تار پر لے گئی تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ میرا تھکن سے برا حال تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں وہ کپڑے دوبارہ سے سکھانے کے لیے تار پر لٹکا دیتی۔ میں بہت بے بس ہو گئی تھی۔ اپنی بے بسی پر مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ میرے آنسو نکلنے لگے تھے۔ میں ادھر ہی چارپائی پر بیٹھ کر زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں 1 گھنٹہ روتی رہی، لیکن اچانک سے ہی پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ میں نے فوراً سر اٹھا کر پیچھے دیکھا، لیکن وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی۔ میرا چہرہ زرد ہو گیا۔ نازیہ، اگر یہ تمہاری شرارت ہے تو یہ بہت بری حرکت ہے، جلدی سے سامنے آؤ۔ میں اپنی سوتیلی بہن کو چیخ کر بلانے لگی تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ صبح سے یہی مجھے تنگ کر رہی ہے، پر اچانک سے جیسے ہی میری نظر تار پر گئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کپڑے سارے تار پر لٹکے ہوئے تھے۔ مجھے اتنی سردی میں بھی پسینہ آنے لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ یقیناً یہ نازیہ کی حرکت تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو کبھی بھی میری مدد نہیں کرتی، بلکہ اس کا کام تو میرا کام بڑھانا ہی تھا۔ اب نہ جانے یہ سب کس نے کیا تھا۔ میں نے پاس پڑی خالی بالٹی اٹھائی اور سست قدموں کے ساتھ واپس نیچے آنے لگی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں نازیہ کو سب کچھ بتا دوں، شاید یہ سب اسی نے کیا ہو، کیونکہ وہ جانتی تھی مجھے جن بھوت سے کافی ڈر لگتا تھا، اسی لیے وہ مجھے تنگ کرنے کے بہانے تلاش کرتی تھی۔ نازیہ کے روم میں گئی تو وہ سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور پھر وہی فکر مندی کے آثار لے کر میں واپس اپنے اس اسٹور روم میں آ گئی۔ تھکن کی وجہ سے مجھے روز ہی جلدی نیند آ جاتی تھی، لیکن اس شام میں اپنی اماں کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ میری اماں کو کینسر تھا۔ جب ان کے خرچے کے لیے ہمارے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ ان کا علاج کروا سکتے ہیں۔ ابا بھی کافی مایوس ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے ایک دن اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں کو مرے ہوئے ابھی 20 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ ابا نے دوسری شادی کر لی۔ ابا نے جس عورت کو اپنی بیوی بنایا تھا، وہ عورت مجھ سے تقریباً 5-6 سال ہی بڑی تھی، لیکن وہ کافی خوبصورت تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ اس نے ابا کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔
اسی لیے آہستہ آہستہ ابا بھی اسی کی سائڈ لینے لگے تھے۔ ابا تو کبھی کبھی یہ بھی بھول جاتے تھے کہ میں بھی ان کی بیٹی ہوں، لیکن میں بھی جانتی تھی کہ اگر میں نے کبھی سوتیلی اماں کی شکایت ابا سے کر دی تو وہ دن میرا اس گھر میں آخری دن ہوگا، اور پھر میں کہاں جاتی، میں بے سہارا ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں اپنا منہ بند ہی رکھتی تھی اور سوتیلی اماں کا ہر ظلم برداشت کر لیتی تھی۔ اماں نے مجھے اپنے روم سے نکال کر ایک اسٹور روم میں بھیج دیا تھا۔ وہ اسٹور روم اس جھونپڑی کے سب سے اوپر تھا اور وہ کافی گندا تھا۔ اس میں ایک طرف کافی پرانا سامان موجود تھا، جبکہ دوسری طرف میں نے اپنا بستر بچھا کر اپنے رہنے کا بندوبست کر لیا۔ مجھے کبھی بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا جب سے میں اسٹور روم میں رہ رہی تھی، لیکن اس رات جیسے ہی دروازہ بجا تو میرے وجود میں تو کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں کافی خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی میرے ساتھ چھت پر وہ واقعہ ہوا تو مجھے مزید خوف آنے لگا تھا۔ اب تو مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ نازیہ کے روم میں اس کے ساتھ سونا شروع کر دوں، لیکن جیسے ہی میں نے نازیہ کو کہا کہ میں اس کے ساتھ سونا چاہتی ہوں تو وہ فوراً ہی منہ بنانے لگی، کہنے لگی کہ اگر میں نے اور ضد کی تو وہ اماں کو بتا دے گی، اور میں جانتی تھی کہ اگر سوتیلی اماں کو پتہ چلے گا تو مجھے اسٹور روم بھی نہیں نصیب ہوگا۔ اسی لیے میں گزارا کرنے لگی اور اسی اسٹور روم میں ہی سونے لگی کہ ایک دن سوتیلی اماں کے بھائی کی شادی تھی، جب ابا، نازیہ اور وہ سبھی شادی میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا، اور ابا یہی کہتے تھے کہ گھر کو خالی چھوڑنا مناسب نہیں ہے، اسی لیے میں گھر پر ہی رکوں۔ میں بھی مان گئی تھی۔ میں خوش تھی کہ کچھ دن سکون کے مل جائیں گے اور میں اپنی مرضی سے اس گھر میں رہوں گی۔ مجھے اپنی سوتیلی اماں کے حکم نہیں ماننے پڑیں گے اور نہ ہی ان کا ظلم سہنا پڑے گا۔ یہی سوچ کر میں خوشی خوشی رہنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو وہی خوف میرے اوپر طاری ہو جاتا، کیونکہ مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک رات میں جیسے ہی اسٹور روم سے نیچے اتری، عجیب سی ہوا چل رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے باہر کا موسم کافی اچھا ہوگا، اسی لیے میں نے دل میں سوچا کہ میں کیوں نہ باہر کی ہوا لے آؤں، کیونکہ آج تو مجھے منع کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ پہلے تو سوتیلی اماں مجھے باہر جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے باہر کی طرف قدم اٹھانا شروع کر دی۔ ہماری یہ جھونپڑی سمندر کے کنارے واقع تھی۔ سمندر کی لہریں جیسے ہی اچھلتی تھیں تو عجیب سی آواز سے ہماری جھونپڑی لرز اٹھتی تھی، کیونکہ ہماری جھونپڑی کافی کچی تھی۔ میں جیسے ہی باہر آئی تو سمندر کافی ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر تو میں حیران ہو گئی کہ اندر تو ہوا چل رہی تھی اور باہر آ کر تو موسم بالکل ہی صاف ہے۔ اچانک سے مجھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سوچ کر میرا دل اچھلنے لگا کہ آدھی رات کو کون ہو سکتا ہے جو ادھر سمندر کے کنارے بیٹھ کر رو رہا ہے۔ جیسے ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو اپنے قدم سمندر کی جانب بڑھانے لگی۔ اچانک ہی وہاں مجھے کوئی لڑکا دکھائی دیا جو سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں میں دیے رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی کہ نہ جانے وہ لڑکا کون ہے اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ میرا وہم ہے، اسی لیے میں واپس جانے لگی۔ لیکن اچانک اس لڑکے کی آواز اونچی ہو گئی اور وہ کافی اونچا اونچا رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں اس کی جانب بڑھنے لگی اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی اس لڑکے کو آواز لگائی اور اسے بلایا تو وہ لڑکا اوپر میری طرف دیکھنے لگا۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکے کے چہرے کی جانب دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کا چہرہ اتنا پر نور تھا کہ روشنی سے سارا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ میں ایک دم اس کے چہرے میں کھو گئی تھی۔ مجھ پر جیسے سحر طاری ہو گیا تھا، لیکن اچانک ہی اس لڑکے نے ہاتھ بڑھایا۔ مجھ پر اتنا سحر طاری ہو گیا کہ میں نے اس لڑکے کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پر جیسے ہی اس لڑکے کے بھاری ہاتھ نے میرے ہاتھ کو دبوچا تو میری چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ میرا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا لوں، لیکن میرا ہاتھ اس کے قبضے میں تھا اور میں چھڑوا ہی نہ سکی۔ وہ لڑکا مجھے دیکھنے لگا۔ اچانک ہی ایک ہاتھ میرے چہرے پر پھیرنے لگا، کہنے لگا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، جیسے کوئی حور پری ہوتی ہے۔ میں حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگا کہ مجھے اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو اس کے ساتھ اس کی دنیا میں جانا چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں جلدی سے اس سے دور ہونا چاہتی تھی،
اسی لیے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس لڑکے نے کہا کہ میں اس سے دور نہیں جا سکتی، اگر واپس جانا چاہتی ہوں تو مجھے اس کا ایک کام کرنا ہوگا۔ یہ سن کر تو میں حیران ہو گئی۔ اس لڑکے کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں کھو رہی تھی۔ تم میرا کام کرو گی نا؟ جیسے ہی میں نے اس کی یہ آواز سنی تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ میں نے جلدی سے نہ میں سر ہلا دیا کیونکہ میں کافی ڈر گئی تھی۔ وہ لڑکا بھی دیکھ چکا تھا کہ میری حالت کافی خراب ہے، تبھی اس نے مجھے چھوڑ دیا اور مسکرا کر کہنے لگا کہ آج تو میں جا سکتی ہوں، لیکن مجھے دوبارہ اس کے پاس ضرور آنا ہوگا۔ اگر میں اس کے پاس نہ آئی تو وہ مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، لیکن میں نے اپنے گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اچانک ہی میں رکی اور جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے جلدی سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا پورا جسم پسینے سے تر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی وہ میرے آس پاس ہی موجود ہے، لیکن میں کبھی اپنی دائیں طرف دیکھتی، کبھی بائیں طرف دیکھتی، لیکن وہاں مجھے کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرا سر کافی شدت سے دکھنے لگا تھا، اتنا درد ہو رہا تھا، آج تک ایسا درد کبھی نہیں ہوا تھا۔ درد کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتی تو وہی منظر میرے سامنے آ جاتا۔ اسی وجہ سے میں جلدی سے اپنی آنکھیں دوبارہ سے کھول لیتی تھی۔ مجھے اب بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یہ رات میں نے جاگ کر گزاری تھی۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی سہیلی کی طرف چلی جاؤں گی۔ میری وہ سہیلی مجھ سے 5-6 سال بڑی تھی، لیکن وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کا گھر میرے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس جھونپڑی میں اکیلی نہیں رہوں گی۔ اگلے دن میں نے گھر کو لاک کیا اور اس کی طرف چلی گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی کیونکہ میں کافی عرصے کے بعد اس کے پاس آئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے بتایا کہ میری سوتیلی اماں کے بھائی کی شادی ہے، اسی لیے گھر پر کوئی بھی نہیں ہے اور میں اکیلی تھی، اسی لیے میں اس کے پاس آ گئی، تو وہ بھی مجھ سے کہنے لگی کہ میں جتنا چاہوں اس کے پاس رہ سکتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ ہی سوتی تھی اور اب میں کافی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک سے رات کو کسی نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں نے ایک چیخ ماری اور اٹھ گئی۔ میری سہیلی کہنے لگی فکر نہ کرو میں ہوں۔ اس کی آواز سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا کہ یہ میری سہیلی ہی تھی، لیکن سہیلی کہنے لگی کہ مجھے نیند میں کیا ہو جاتا ہے، میں عجیب سی آوازیں نکالتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے پھر سے وہی سمندر والا منظر یاد آنے لگا تھا۔ میرا چہرہ دوبارہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یقیناً میرے ساتھ اس گھر میں کچھ ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے بتانے کا کہا تو میں بولتی چلی گئی کہ مجھے اپنے گھر میں عجیب سا خوف آ رہا تھا، اور جب میں سمندر کے کنارے کھلی ہوا لینے گئی تو وہاں پر مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ میں اسے بس اتنا ہی بتا پائی تھی۔ مجھے سب کچھ بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ سچ میں کیا ہوا تھا۔ اس نے میری بات سنی تو مجھے تسلی دینے لگی، کہنے لگی کہ خبردار جو اب میں اپنے گھر سے باہر نکل کر اس سمندر کی طرف گئی، کیونکہ وہ سمندر آسیب زدہ ہے۔ کہنے لگی کہ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ اس گھر سے دور کہیں اور جگہ جا کر رہ لو اور اپنے اماں ابا کو ان کی زندگی جینے دو، کیونکہ وہ گھر بھی اسی سمندر کی حدود میں آتا ہے، جو تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ تم خوبصورت اور جوان ہو، اور جو جوان اور خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں آسیب زدہ چیزیں ان پر جلدی اثر کرتی ہیں۔ مجھے بھی اس کی یہ بات یاد آنے لگی جو اس نے مجھ سے 2 سال پہلے کہی تھی۔ اب میں پچھتا رہی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو وہ لڑکا جو کہ نہ جانے کون سی مخلوق تھا وہ میرے پیچھے پڑ چکا تھا، اور اگر میں اب اس سے دور ہو جاتی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتا۔ میری سہیلی نے مجھے تسلی دی کہ اب اس وقت اس خوف سے آزاد ہو کر آرام اور سکون سے سو سکتی ہوں، کیونکہ اس کے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہی سوچ کر میں بھی سکون سے سونے لگی، پر اچانک آدھی رات کو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے دوبارہ سے دروازہ بجا ہو۔ آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنی سہیلی کو ایک طرف دیکھا تو وہ تو کافی مزے سے سو رہی تھی۔ دروازہ دوبارہ سے بجنے لگا۔ میں اپنے بستر سے اٹھ گئی اور آرام آرام سے دروازے کے قریب جانے لگی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ڈر کے مارے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں دوبارہ سے حیران ہو گئی۔
اپنا وہم سمجھنے لگی تھی، اسی لیے چپ چاپ آ کر اپنے بستر پر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اوپر کوئی چیز ہو، مجھے بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی کروٹ بدلنا چاہی تو مجھ سے کروٹ ہی نہیں بدلی جا رہی تھی۔ 10 منٹ تک میرے ساتھ یہی کیفیت رہی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہی اچانک سے میں پسینے سے تر ہو گئی۔ میں واپس نارمل ہو گئی تھی۔ اس پر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب 2-3 دن کافی آرام سے گزر گئے تھے، اور میں حیران ہوئی تھی کہ ان 2-3 دنوں میں میرے ساتھ کچھ عجیب نہیں پیش آیا تھا۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں اپنی سہیلی کے پاس ہوں، اسی لیے اس جگہ پر میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ پر میرا دل کرنے لگا تھا کہ میں کیوں نہ اس جگہ کو دوبارہ سے جا کر دیکھوں جہاں وہ لڑکا موجود تھا اور وہ رو رہا تھا۔ نہ جانے اسے کون سی پریشانی تھی جو وہ آنسو بہا رہا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ یہی سوچ کر میں سہیلی کے گھر سے باہر نکل کر آ گئی۔ یہ رات کا منظر تھا۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ میں واپس اندر چلی جاؤں، لیکن دل میں ایک امید تھی کہ کیوں نہ میں اس لڑکے کے پاس دوبارہ آ جاؤں۔ وہ مجھ سے کیا کروانا چاہتا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس کے پاس جاؤں گی تو میرے دل پر سے سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اسی احساس کے تحت میں دوبارہ سے سمندر کے کنارے چلی گئی۔ وہاں جا کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ اچانک سے ہی جیسے ہی میری نظر میرے گھر پر پڑی، جو کہ ایک جھونپڑی نما تھا، تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس گھر کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ میں تو گھر کا دروازہ بند کر کے اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی، یہ دروازہ پیچھے سے کھل کیسے گیا؟ یہی سوچ کر میں گھر کے اندر چلی گئی، لیکن جیسے ہی اندر جا کر دیکھا تو وہی لڑکا کسی لڑکی سے بحث کر رہا تھا۔ دونوں آپس میں لڑائی کر رہے تھے، جیسے ان کے بیچ میں کچھ ہوا تھا۔ پہلی نظر جیسے ہی لڑکی پر پڑی تو لڑکی کے بال کافی کھلے ہوئے تھے، اس کے بال اس کی کمر سے بھی نیچے تک آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ عام لڑکی کے اتنے لمبے بال نہیں ہوتے، لیکن خوف کی وجہ سے میں واپس جانے لگی۔ پر اچانک سے میرا پاؤں پھسلا اور میں فرش پر گر گئی۔ میرے گرنے کی آواز سے وہ دونوں مجھے دیکھ چکے تھے، اور مجھے دیکھنے کے ساتھ ہی وہ دونوں غائب ہو گئے۔ میں حیران رہ گئی، یہ سب کیا تھا؟ میں نے دوبارہ سے اپنے گھر کو تالا لگایا اور واپس سہیلی کے گھر چلی گئی۔ میری سہیلی ابھی تک سو رہی تھی، اسی لیے میں بھی جلدی سے اس کے ساتھ والے بستر پر آ کر سونے لگی۔ اگلے دن میری سہیلی مجھ سے کہنے لگی کہ وہ میرا موڈ بہتر کرنے کے لیے مجھے گھمانے لے کر جائے گی۔ جیسے ہی میں اس کے ساتھ باہر گئی تو میں تھوڑا فریش محسوس کرنے لگی۔ ایک دم میں پچھلے سارے واقعات کو بھول چکی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے مجھے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں لے کر دی۔ اچانک سے میری نظر وہاں پر موجود ایک عورت پر گئی جس نے اپنے بال کھولے ہوئے تھے۔ اس کے اتنے لمبے بال تھے کہ مجھے وہی لڑکی یاد آنے لگی جو کل رات میں نے اپنے گھر میں دیکھی تھی۔ میں حیران رہ گئی، مجھ پر دوبارہ سے خوف اور کپکپاہٹ طاری ہونے لگی۔ میں نے اپنی سہیلی کو کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ سہیلی مجھے دوبارہ سے اپنے گھر لے آئی۔ رات میں جیسے ہی میں نہائی تو اپنے بال بنانے لگی تھی۔ میرے بال کمر سے نیچے تک تھے۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران رہ گئی کہ اچانک سے اتنی جلدی میرے بال کیسے بڑھ گئے۔ وہ بال مجھ پر کافی سوٹ کر رہے تھے، اسی لیے میں نے اپنے بال کھلے ہی چھوڑ دیے۔ میں کافی حسین لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی پریوں کے دیش سے آئی ہوں۔ اچانک سے ہی دوبارہ مجھے وہی لڑکی یاد آنے لگی جو اس لڑکے کے ساتھ میرے گھر پر موجود تھی۔ میں کافی تذبذب کا شکار تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ دونوں بحث کیوں کر رہے تھے۔ یہی سوچ کر میرا دل کیا کہ دوبارہ سے سمندر کے پاس چلی جاؤں۔ میں اسی حلیے میں سہیلی کے گھر سے باہر چلی گئی، اور اب میں سمندر کے کنارے جانے لگی۔ اچانک سے ہی مجھے وہ لڑکا دکھائی دیا جو پہلی دفعہ مجھے اسی جگہ پر دکھائی دیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی۔ میں ہمت کر کے اس لڑکے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، لیکن کچھ دیر پہلے تو وہ کافی اونچا اونچا رو رہا تھا۔ اب وہ کہنے لگا کہ اسے معلوم تھا کہ میں اس کے پاس ضرور آؤں گی۔ میں نے کانپتی آواز سے اس سے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ وہ اتنا روتا کیوں ہے اور اس جگہ پر وہ کیا تلاش کرتا ہے۔ لڑکا پہلے تو مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا کہ میری داستان کافی دکھ بھری ہے، تم بھی سنو گی تو تم بھی کافی اداس ہو جاؤ گی۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی داستان میرے سامنے بیان کر سکتا ہے، میں اس کی بات سنوں گی۔
جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ اپنی داستان سنانے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ میرا نام کاشان ہے، میں ایک جن زادہ ہوں، میرا تعلق جنوں کے سرداروں سے تھا، میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، مجھے بھی اپنے ابا کے بعد جنوں کا سردار بننا تھا، اسی لیے میں کوئی بھی غلطی نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں میری سرداری نہ چلی جائے۔ ابا بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ اگر مجھے سردار بننا ہے تو مجھے اپنی طاقت سنبھال کے رکھنی پڑے گی، کیونکہ اگر میں نے کوئی بھی غلطی کی تو میری طاقت چلی جائے گی اور پھر میں کبھی سردار نہیں بن سکوں گا۔ اسی لیے میں اس بات کا کافی خیال رکھنے لگا تھا، لیکن ابھی میں جوان نہیں ہوا تھا، اسی لیے میں بہت شرارت کرتا تھا۔ میں انسانوں کی دنیا میں چلا جاتا، وہاں جا کر ہر خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگتا۔ میرے اندر اس وقت جذبات و احساسات نہیں تھے، اسی لیے جس لڑکی کو بھی دیکھتا تھا اسے تنگ کرنے لگتا تھا۔ میرے ابا سردار مجھے منع بھی کرتے تھے کہ میں ایسی حرکت کروں گا تو میں کبھی سردار نہیں بن پاؤں گا۔ یہ سب جانتے ہی میں نے یہ کام بند کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی مجھ پر جوانی طاری ہوئی اور جوان خون میرے اندر ٹھاٹھیں مارنے لگا تو ایک دن اچانک سے میری نظر ایک حسینہ پر پڑی جو اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا، لیکن میں اسے کبھی تنگ نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، اور جس سے عشق کیا جاتا ہے اسے کبھی تنگ نہیں کر سکتے۔ میں اس کے بال دیکھ کر اس کے بالوں کی خوبصورتی میں کھو گیا تھا۔ اس کے بال اس پر کافی جچتے تھے، اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ اس کی پوری کمر چھپ جاتی تھی، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ اس لڑکی کے بہت سے دوست تھے جو کہ لڑکے تھے، اور وہ اس کو بہت بری نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے اس لڑکی پر کافی غصہ آتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ صرف اپنی خوبصورتی میرے لیے رکھے اور کسی کے سامنے اپنے بال نہ کھولے، لیکن وہ لڑکی جب بھی اپنے روم سے نکلتی تھی یا جب بھی اپنے گھر سے باہر آتی تھی تو اس کے بال آبشار کی طرح اس کی کمر پر پھیلے ہوتے تھے، اور اس کے آس پاس سے جو بھی گزرتا تھا وہ اس کے بالوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ ایک دفعہ جیسے ہی وہ لڑکی بازار گئی تو ایک لڑکے نے اس کے بالوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس لڑکے کو سبق سکھا کر رہوں گا جس نے میری محبوبہ کے بالوں پر ہاتھ رکھا، جس کا میں عاشق تھا۔ یہی سوچ کر میں نے انسان کا روپ دھار لیا اور میں اس لڑکے کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ لڑکا اپنے گھر جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بھی اس کے گھر چلا گیا۔ وہ لڑکا اب کافی خوش تھا۔ اچانک سے جیسے ہی میں نے اس لڑکے کی باتیں اس کی فیملی کے ساتھ سنی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا تو اس لڑکی کا عاشق ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی۔ میں اپنی محبوبہ کی شادی کیسے کسی دوسرے لڑکے سے ہونے دے دوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس لڑکے کو ختم کر کے رہوں گا۔ لیکن اس لڑکے کو مارنے سے پہلے ہی وہ لڑکا اپنا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر چلا گیا۔ لڑکا کافی امیر تھا، اسی لیے لڑکی بھی جلدی سے مان گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی دکھ ہوا تھا۔ اب میں اداس پھرتا تھا، دن رات اسی لڑکی کے خوابوں میں رہتا تھا۔ ابا سردار نے جب یہ دیکھا تو مجھے سمجھانے لگے کہ میں جس کام میں پڑ گیا ہوں اس کام میں رہتے ہوئے مجھے سرداری بالکل نہیں مل سکتی، اسی لیے مجھے یہ کام چھوڑنا ہوگا۔ لیکن میں نے ابا کو کہہ دیا کہ ابا میں بہت آگے نکل چکا ہوں، اب واپسی کے سارے راستے بند ہیں، میں جس راہ میں نکلا ہوں وہاں کی ساری کشتیاں جلا کر ہی میں آگے تک پہنچا ہوں، اسی لیے میں اس لڑکی کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، اور یہ بھی نہیں ہونے دے سکتا کہ کسی اور لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ ابا نے جیسے ہی میری بات سنی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر میں انسانی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں تو میں سرداری کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے ابا کو کہہ دیا کہ مجھے منظور ہے، اگر وہ لڑکی مجھے مل جائے تو مجھے یہ سرداری چھوڑتے ہوئے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں اپنی دنیا کو چھوڑ چکا تھا اور انسانی دنیا میں آ چکا تھا۔ میں اب روز ہی نئے روپ بدل کر اس لڑکی سے ملتا تھا، کبھی اس کی مدد کرتا تھا، کبھی اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ وہ لڑکی بھی کافی ہنس کر مجھ سے بات کرتی تھی، میرا دل خوش ہو جاتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ لڑکی کافی رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ اس لڑکی کا دل دکھانے کی ہمت کس نے کی۔ جیسے مجھے پتا چلا کہ اس کے منگیتر نے اس لڑکی کو اپنے پاس آنے کا کہا ہے تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس کے منگیتر کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔
لیکن اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کو سبق سکھا کر رہوں گا۔ پہلے بھی جب میں اس کے گھر اس کو سبق سکھانے کے لیے گیا تھا تو وہ باتیں سن کر میرا دھیان بھٹک گیا تھا اور میں وہ سبق سکھا نہ سکا۔ میں اب اس لڑکے کے گھر چلا گیا تھا۔ وہ اپنے فون پر کسی دوست سے بات کر رہا تھا کہ کل شام کو وہ لڑکی جیسے ہی اسے ملے گی تو وہ اس کی عزت سے کھیل کر اسے چھوڑ دے گا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا کہ اس کا منگیتر اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری محبوبہ کو کوئی دھوکہ دے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو بتا کر رہوں گا کہ اس کا منگیتر اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ میں نے اس کے منگیتر کے دوست کا روپ دھار لیا اور اسی لڑکی سے ملنے چلا گیا۔ وہ لڑکی یہی سمجھ رہی تھی کہ میں اس کے دوست کا منگیتر ہوں۔ وہ لڑکی کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ کوئی کام ہے جو میں اس سے مل رہا ہوں۔ میں نے جیسے ہی اسے یہ بتایا کہ میرا دوست یعنی کہ اس کا منگیتر اسے دھوکہ دے رہا ہے تو وہ لڑکی کافی حیران ہو گئی۔ میں نے اسے صاف منع کیا کہ کل وہ اپنے منگیتر سے نہ ملے ورنہ اس کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ تو وہ لڑکی کافی حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے کیسے پتا؟ تو میں نے اسے بتایا کہ اس کے منگیتر نے مجھے سب کچھ بتایا ہے کہ کل جیسے ہی تم اس کے پاس جاؤ گی تو وہ تمہاری عزت لوٹ کر تمہیں چھوڑ دے گا۔ لڑکی نے جیسے ہی سنا تو وہ کافی پریشان ہو گئی۔ میں اندر ہی اندر خوش ہونے لگا کہ شاید اس لڑکی کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ منگیتر اس کے لیے اچھا انسان نہیں ہے۔ میں اسی خوشی کے ساتھ واپس آ گیا۔ اب مجھے امید تھی کہ وہ لڑکی کبھی بھی اپنے منگیتر سے نہیں ملے گی، لیکن یہ میری خوش فہمی تھی کیونکہ وہ لڑکی اگلے ہی دن اپنے منگیتر سے ملنے جا رہی تھی۔ مجھے جیسے ہی یہ پتہ چلا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے منگیتر کا کام تمام کر کے رہوں گا۔ یہی سوچ کر اس لڑکی سے پہلے ہی میں اس جگہ پہنچ گیا جدھر اس کا منگیتر موجود تھا۔ میں نے اس لڑکی کا روپ دھار لیا تھا اور منگیتر سے ملنے لگا۔ منگیتر مجھے وہی لڑکی سمجھ رہا تھا اور اپنے پاس بلانے لگا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس گیا تو وہ مجھ سے پیار محبت بھری باتیں کرنے لگا، لیکن اچانک سے میں نے اس پر وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ وہ لڑکا کافی چیخنے لگا۔ مجھے اس کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوا کہ آج میں نے اس لڑکے کے خراب ارادوں کو ختم کر دیا۔ میں ویسے ہی واپس چلا گیا اور اس کے منگیتر کے روپ میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس جگہ آئی تو مجھ سے پیار محبت بھری باتیں کرنے لگی۔ مجھے کافی سکون مل رہا تھا۔ میں یہی تو چاہتا تھا کہ وہ لڑکی ایک دن مجھ سے پیار سے بات تو کرے۔ میں اس کی باتوں میں کھو سا گیا تھا۔ اب میں اسی لڑکے کا روپ دھار کر اس کے گھر پر ہی رہتا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ میں وہ لڑکا ہوں، جبکہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکا تو اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اچانک سے ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں کافی حیران تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس لڑکی کو بتا دوں کہ میں انسانی مخلوق نہیں ہوں بلکہ میں ایک جن ذاتہ ہوں۔ اسی لیے ایک شام میں نے اسے ڈنر پر انوائٹ کیا۔ وہ لڑکی میرے پیار میں پاگل ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ میں بہت بدل چکا ہوں، لیکن وہ یہ کہاں جانتی تھی کہ میں تو اس کا وہ منگیتر ہوں ہی نہیں اور میں تو ایک جن ذاتہ ہوں۔ میں نے اس ڈنر کی ارینجمنٹ میں کافی پیسہ لگایا تھا اور وہ ڈنر ایک عالی شان جگہ پر رکھا تھا۔ وہ لڑکی میری کافی تعریف کرنے لگی۔ میں نے جیسے ہی اسے ڈنر پر اپنے پاس بٹھایا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ میرے ساتھ ڈانس کرنا چاہتی تھی اور کافی باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے روک دیا اور کہا کہ اس سب سے پہلے میں اسے اپنا ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی کافی حیران ہو گئی، کہنے لگی کہ میں کون ہوں، جس پر میں نے اچانک سے اپنی آنکھیں بند کی اور میں اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی مجھے اصلی روپ میں دیکھے گی تو حیران رہ جائے گی، اور یہی ہوا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے مجھے اصلی روپ میں دیکھا تو وہ چیخیں مارنے لگی اور واپس وہاں سے جانے لگی۔ وہ بھاگنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس جگہ سے بھاگ جاتی میں نے اسے جلدی سے پکڑ لیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میری پناہ سے کبھی بھی بھاگ نہیں سکتی۔ وہ لڑکی وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے کافی ہوش دلانے کی کوشش کی، لیکن اس پر سکتہ شاید زیادہ ہی طاری ہو گیا تھا، اسی لیے وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور اس کے گھر لے گیا، اسے بستر پر لٹایا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک سے ایک چیخ کے ساتھ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ کہنے لگی کہ تم ہو کون اور تم نے میرے منگیتر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جیسے ہی میں نے اس کی بات سنی تو میں نے اسے بتایا کہ تمہارا منگیتر ٹھیک نہیں تھا،
وہ تم پر غلط نظر رکھتا تھا اور یہ مجھ سے برداشت نہیں تھا، اسی لیے میں نے تمہارے منگیتر کا کام تمام کر دیا ہے۔ وہ لڑکی چیخنے اور چلانے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے چیخنے کی وجہ سے سب گھر والے اس کے روم میں آ جائیں گے، اسی لیے ایک دفعہ پھر سے میں نے اس کے منگیتر کا روپ دھار لیا۔ جیسے ہی گھر والے آئے تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں اس کو روم میں لے کر آیا ہوں۔ وہ سب گھر والے میرا شکریہ ادا کرنے لگے، جبکہ لڑکی سب کو کہہ رہی تھی کہ میں اس کا منگیتر نہیں ہوں، میں کوئی اور ہوں۔ جیسے ہی سب نے اس کی بات سنی تو سب لوگ اسے کہنے لگے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ تمہارا منگیتر ہی ہے جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ ایک جن ہے، یہ منگیتر کے روپ میں ہے، اس نے میرے منگیتر کو مار دیا ہے۔ جبکہ میں سب کو یقین دلانے لگا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اسے کیا ہو گیا ہے۔ سب کو یہی لگا تھا کہ لڑکی پر جن کا اثر ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو میں حیران ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ لوگ عمل کروائیں گے، جس عمل کی وجہ سے میری طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ مجھے کافی دکھ ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کی وجہ سے میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ میں اپنی طاقتیں بھی گنوانے کے لیے تیار تھا۔ اب وہ لوگ عمل کرنے لگے، جس وجہ سے مجھے کافی جلن ہوتی تھی، میری طبیعت کافی خراب ہوتی تھی۔ میں اس لڑکی کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ لڑکی پر ورد کرتے تھے اور اس پر عمل کرواتے تھے۔ وہ لڑکی اب پاگل ہو چکی تھی کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا منگیتر اس دنیا میں نہیں ہے، جبکہ جو اس کے ساتھ ہوتا تھا وہ ایک جن زادہ تھا۔ اب اس لڑکی کے ساتھ ساتھ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے منگیتر کو اس جن زادے نے یعنی کہ میں نے مار دیا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے میری ساری طاقت چلی گئی تھی اور اب میں ایک نام کا جن زادہ بن کر رہ گیا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس لڑکی کے پاس نہیں جا سکتا تھا، میں اس لڑکی کو دور سے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ لڑکی اب بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی اپنے منگیتر کے غم میں تھی۔ وہ یہی جانتی تھی کہ اس کے منگیتر کو میں نے بلا وجہ مار دیا ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے منگیتر کی نیت خراب تھی، اسی وجہ سے مجھے اسے مارنا ہی پڑا تھا۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو آج وہ لڑکی اپنی پامال عزت کے ساتھ کہاں جاتی، لیکن اس لڑکی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ 3 سال ایسے گزر گئے۔ وہ لڑکی اب سنبھل گئی تھی، لیکن میں ابھی بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ ہاں، میں اس سے چند قدم دور کھڑے ہو کر ضرور بات کر سکتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس لڑکی سے بات کروں گا، دوبارہ سے اسے یقین دلاؤں گا کہ اس کا منگیتر غلط تھا، جس کی وجہ سے مجھے اسے مارنا پڑا اور اس لڑکی کی جان بچانے کی خاطر مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ یہی سوچ کر میں اس کے پاس چلا گیا۔ وہ لڑکی اس وقت کافی خوش تھی، لیکن جیسے ہی میں اس کے پاس گیا وہ لڑکی چلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ سب لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی، میں اس لڑکی کو لے کر دور کے ایک ویران علاقے میں آ گیا۔ اسے یقین دلانا شروع کیا کہ اس کا منگیتر ٹھیک انسان نہیں تھا، لیکن وہ لڑکی پھر بھی یہی کہتی تھی کہ میں نے اس کا روپ دھار کر اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اس کے منگیتر کی جان لی ہے۔ وہ لڑکی ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پھر یہ سب کچھ میرے ابا سردار کو پتہ چل گیا تھا۔ وہ اب کافی بوڑھے ہو گئے تھے اور میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کی وجہ سے ان کی سرداری میرے پاس آنی تھی۔ لیکن ابا کو معلوم تھا کہ میں اپنی ساری طاقتیں گنوا چکا ہوں، اسی لیے وہ مجھے سرداری نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ابا کو کافی یقین دلایا کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے وہ میں نے ایک لڑکی کی بھلائی کے لیے کیا ہے، کیونکہ اگر میں اس کے منگیتر کو نہ مارتا تو وہ لڑکی اپنی عزت گنوا بیٹھتی۔ یہ مجھے منظور نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ ابا سردار میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے، اور جیسے ہی میں ان کی دنیا میں جاتا وہ مجھے واپس انسانوں کی دنیا میں بھیج دیتے تھے۔ جیسے ہی میں نے اس جن زادے کی داستان سنی تو میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے آج تک یہی سنا تھا کہ جن زادے کافی شیطان ہوتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ میں ایک ایسے جن زادے کو دیکھ رہی تھی جو اتنا اچھا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کی عزت بچائی تھی، پر کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا ابا سردار بھی اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس جن زادے سے پوچھا کہ اب وہ کیا چاہتا ہے، وہ میری مدد کیوں چاہتا ہے؟ تو وہ جن زادہ کہنے لگا کہ اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں اور میں اس کے ابا سردار کے پاس جا کر یہ سب کچھ بتاؤں کہ جن زادے نے اس منگیتر کی جان اس لیے لی تھی کیونکہ منگیتر کی نیت اس لڑکی کو دیکھ کر ڈگمگا گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کی بات سنی تو میں نے صاف انکار کر دیا
کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے ابا حضور میری بات پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ انہیں اپنے بیٹے پر یقین نہیں ہے۔ پر جن زیادہ کہنے لگا کہ ابا حضور کو انسانوں پر یقین آ جائے گا کیونکہ ایک انسان یہ بات کر رہا ہوگا، ایک انسان ہی انسان کو سمجھ سکتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے جن زادے کو کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ جن زیادہ میرا کافی شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں واپس اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ اب میں کافی پرسکون تھی۔ میرے دل کو ایک سکون سا آ گیا تھا کہ یہ جو سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا یہ کچھ غلط نہیں تھا، بلکہ اس جن زادے کو تو میری مدد کی ضرورت تھی، تبھی تو وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا، اور میں ابھی بھی کسی شیطان سے پاک تھی۔ میں کافی پرسکون نیند سوئی تھی۔ اگلے دن میں جن زادے سے دوبارہ ملی۔ وہ جن زادہ مجھے اپنی دنیا میں لے کر چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے اس کی دنیا دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ یہ اتنی حسین جگہ تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی دنیا میں رہ جاؤں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ جن زادے نے مجھے بتایا تھا کہ جنوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک جن شیطان ہوتے ہیں اور ایک جن وہ ہوتے ہیں جو کافی نیک ہوتے ہیں۔ ان دو جنوں کو ایک دوسرے سے کافی نفرت ہوتی ہے۔ شیطان جن کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ایک نیک جن سردار بنے، اسی لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ جن زیادہ مجھے جدھر لے کر آیا تھا وہ ایک بہت بڑا اور عالی شان محل تھا۔ یہ محل دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ ایسے محل تو میں نے صرف فلموں اور ڈراموں میں دیکھے تھے۔ جیسے ہی میری نظر محل پر گئی تو میری تو آنکھیں چمکنے لگیں۔ جن زیادہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ میں 2-3 دن اس کے ساتھ اس محل میں رہ سکتی ہوں۔ میں یہ دیکھ کر کافی خوش ہو گئی اور میں خوشی خوشی مان بھی گئی، کیونکہ مجھے اس جن پر یقین تھا، کیونکہ وہ لڑکیوں کی عزت کرتا تھا۔ وہ مجھے ایک کافی بڑے سے کمرے کی طرف لے کر گیا۔ وہ کمرہ کافی خوبصورت تھا، ہر طرف گلاب کے پھول ہی پھول بچھے ہوئے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کمرہ کسی مخصوص لڑکی کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ جیسے ہی میں نے جن زادے سے پوچھا تو وہ اداس ہو گیا، کہنے لگا کہ اس نے یہ روم اپنی محبوبہ یعنی کہ اس لڑکی کے لیے تیار کیا تھا، لیکن اس کی قسمت میں یہ کمرہ نہیں لکھا ہوا تھا، تو اسے تو نصیب ہی نہ ہوا۔ جیسے ہی میں نے جن زادے کی بات سنی تو میں نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ اس کمرے پر کسی اور کا حق ہے، میں کسی اور کا حق نہیں کھا سکتی، مجھے وہ کوئی اور کمرہ دے دے۔ جن زیادہ مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ شاید یہ کمرہ میرے نصیب میں لکھا ہے، تبھی میں اس کے اندر موجود ہوں۔ اس نے اتنی منت کی کہ اس کی وجہ سے میں اس کمرے میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اس کمرے کا معائنہ کرنے لگی۔ وہ کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اس کمرے کی بالکنی میں کھڑی ہوئی تو مجھے جن زادوں کی دنیا دکھائی دینے لگی۔ میں حیران رہ گئی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے اسی دنیا میں رہ جاؤں۔ اچانک سے ہی میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ میں کافی ڈرنے لگی، لیکن وہ جن زادہ تھا، اسی لیے میں پرسکون ہو گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے جب میں اس کے ابا سردار سے ملوں۔ وہ مجھے ایک راہداری عبور کر کے سامنے ایک کمرے میں لے کر گیا، جو کافی بڑا سا کمرہ تھا۔ ہر طرف تخت ہی تخت تھے، جبکہ سامنے ایک بہت بڑا سونے کا تخت تھا، جس پر عجیب سی شکل کا ایک جن تھا، جس نے اپنے سر پر ایک تاج رکھا ہوا تھا۔ وہ تاج بھی کافی بڑا اور چمکتا ہوا تھا، اس پر کافی موتی چمک رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس جن کو دیکھا تو پہلے تو میں خوف سے کانپنے لگی، لیکن جب جن زادے نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے دلاسا دیا تو پھر میں بھی پرسکون ہو گئی۔ میں نے اس جن کو مخاطب کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کا بیٹا بے قصور ہے، اس نے کسی کو بے گناہ نہیں مارا۔ جن نے جیسے ہی میری بات سنی تو کہنے لگا کہ میں اس جن زادوں کی دنیا میں کیوں آئی ہوں۔ میں نے اس جن کو کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں تاکہ ایک بے قصور جن کو انصاف دلا سکوں۔ میں نے مزید اس کو کہا کہ اس کا بیٹا کافی اچھا انسان ہے، اس نے انسانی دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا، اسی لیے اگلا سردار اسے ہی بننا چاہیے۔ جن کافی حیران ہو گیا۔ پہلے تو وہ اپنے بیٹے یعنی کہ جن زادے کو دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ وہ میری بات پر غور کرے گا اور اب مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ جیسے ہی میں نے سردار کی بات سنی جو مجھے واپس جانے کا کہہ رہا تھا تو میں کافی اداس ہو گئی۔ میرا بالکل دل نہیں تھا کہ میں انسانی دنیا میں واپس چلی جاؤں، لیکن جن زیادہ کہنے لگا کہ اگر میں زیادہ دیر تک ادھر رکی تو کافی شیطانی جن مجھ پر عاشق ہو جائیں گے اور وہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی کے تحت وہ مجھے انسانی دنیا میں واپس چھوڑ گیا۔
मैं सहेली की तरफ गई तो मेरी सहेली काफ़ी परेशान थी। उसने मुझे देखा तो कहने लगी कि मैं कहाँ गई थी। अब मैं उसे क्या बताती कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। वैसे भी जिनज़ादे ने मुझे मना किया था कि ये बात मैं किसी से नहीं कर सकती, इसीलिए इस राज को मैं अपने अंदर ही दबा गई थी। कुछ दिन के बाद मैं वापस अपने घर चली गई। एक रात वो जिनज़ादा मेरे पास आया, कहने लगा कि उसे सरदारी वापस मिल गई है। जैसे ही मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैं दिल से उसके लिए खुश हुई थी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।